أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد از وصال اللہ تعالیٰ میری قبر انور پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دے گا کہ جس کی سماعت کا حال یہ ہوگا کہ مشارقہا و مغاربہا، میرا امتی مشرق میں مجھ پر درود پڑھے، مغرب میں مجھ پر درود و سلام پڑھے، وہ درود پاک سنے گا۔ درود پاک سننے کے بعد میری بارگاہ میں پیش کرے گا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ کبیر کے اندر نقل کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم مسلمانوں کی سنیوں کی حاضری لگتی ہے کہ فلاں بن فلاں درود پاک پڑھنے والے کا بھی نام بتایا جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی بولا جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت اور برکت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5ویں سالانہ عقائد کورس کی آج نشست نمبر 2، جس کا عنوان اور موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے حاضر و ناظر کے متعلق۔ عقیدہ یہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، جسم مبارک جو ہے وہ شہر مدینہ میں گنبد خضرا کے نیچے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کم و بیش 1400 سال قبل دفن ہوئے، آپ کا جسد مبارک وہاں بنفس نفیس موجود ہے۔ ساری کائنات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی، اور جب چاہیں جس امتی کی چاہیں امداد فرما سکتے ہیں روضہ مبارک میں رہتے ہوئے، جس کو چاہیں جب مرضی دیدار عطا کروا سکتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حاضر و ناظر کے متعلق، کہ جسم پاک وہاں ہے، وہاں سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں جس کی چاہے امداد فرما سکتے ہیں، جس کو چاہیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرما سکتے ہیں، امداد فرما سکتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس سے ہٹ کے وہابی، دیوبندی
جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ جو سنی ہیں یہ حضور کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، ہر جگہ موجود سمجھتے ہیں، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا قطعاً کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں۔ وہ گستاخی کرتے وقت پتہ کیا کہتے ہیں ان کے علماء؟ کہاں ہیں حضور؟ یہ چیئر کے نیچے ہیں، نظر تو نہیں آ رہے۔ اس طرح کے گستاخ قسم کے الفاظ وہ بولتے ہیں۔ ہمارے حاضر و ناظر عقیدے کی سمجھ لگ گئی، ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور کس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں بیٹھ کے ساری دنیا کو ٹیلی کر رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ کتنا عقیدہ نہیں کہ یہاں بھی حضور موجود ہیں، باہر بھی موجود ہیں، سیالکوٹ میں، ہر شہر میں، پوری دنیا میں، یہ عقیدہ نہیں۔ لیکن طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، جس کو چاہیں جب چاہیں دیدار عطا کریں، امداد فرمائیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ میں نے 3 حصے بنائے ہیں اپنی اس گفتگو کے کہ ماضی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے، اپنی 63 سالہ زندگی میں بھی حاضر و ناظر تھے، ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے تھے، اور بعد از وصال مستقبل میں بھی حاضر و ناظر ہیں۔ ان تینوں، یہ جو وقت کی تینوں اقسام ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ان پر چند دلائل دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کسے کہتے ہیں؟ یہ درس نظامی پڑھنے والی طلبات تشریف فرما ہیں کہ ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزرا ہوا۔ کسے کہتے ہیں؟ جو۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو حضور نے فرمایا نا اپنی حدیث میں کہ میرا نور نسل در نسل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اماں آمنہ تک مختلف انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کی ازواج کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ جب منتقل ہوتا رہا تو پھر ظاہری بات ہے موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، یحییٰ، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کی پشت میں آپ موجود رہے، اور آپ کے ادوار کے جتنے وقوعے ہوئے تو تمام آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے رہے۔ تو ماضی پر سب سے پہلی دلیل کہ حضور ماضی میں حاضر و ناظر تھے پیدائش سے پہلے، اس پر دلیل نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی صغیر کی حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھا لیا تو پھر اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، کیسے بھیجا، کہاں بھیجا، وہ موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع صرف جو ہے اپنی مقصد کی بات لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں بھی حاضر و ناظر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع صغیر کی حدیث کہ جب حضرت آدم حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو 300 سال تک جناب حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے کہ توبہ قبول ہو۔ پھر میرا وسیلہ پیش کیا کہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں یا اللہ میری بخشش فرما، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء رسول کے بعد تشریف لائے۔ خبر سب سے پہلے نبی کی دے رہے ہیں کیسے آئے اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ پتہ چلا کہ جناب آدم علیہ السلام کے دور میں بھی نور مصطفیٰ موجود تھا، اسی لیے تو خبر دے رہے ہیں کیسے آئے، کتنی دیر، 300 سال کا فیگر بتا رہے ہیں حضور کہ 300 سال تک آدم روتے رہے، پھر میرے وسیلے سے، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کی بخشش ہو گئی۔
پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی حاضر و ناظر تھے۔ دوسری دلیل، دوسری حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ڈفرنس الفاظ کے ساتھ سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر، پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پھیرا، ساری کائنات کی انبیاء کی، صحابہ کی روحیں آپ کی پشت سے نمودار ہوں۔ اب دیکھیں، دست قدرت پھیرا جب آدم تخلیق ہوئے، پیدا ہوئے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب ہاتھ پھیرا۔ مصطفیٰ 1,24,000 انبیاء رسول کے بعد آنے کے بعد خبر دے رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی چھوٹا سا حوالہ نہیں۔ اور پھر بڑی مزے کی بات، اس سے جو اگلے لفظ ہیں یہ سنن ابو داؤد کے ہیں کہ جب روحیں پشت آدم سے باہر آئیں تو حضور فرماتے ہیں کہ کچھ ارواح سیاہ رنگ کی تھی، کالی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ سیاہ روحیں کن کی ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا نبی اللہ آدم علیہ السلام، یہ کافروں کی روحیں ہیں۔ سیاہ رنگ کی روحیں کن کی ہیں؟ کافروں کی روحیں ہیں۔ پھر کہا یہ جو سفید روحیں ہیں یہ کن کی ہیں؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی روحیں ہیں۔ کہا یہ سب سے جو زیادہ نورانیت والی ہیں یہ کن کی روحیں ہیں؟ فرمایا یہ تمام انبیاء رسول کی روحیں ہیں۔ پھر تمام ارواح کو جب ملاحظہ کیا جناب آدم علیہ السلام نے تو عمریں ملاحظہ کی، عمریں بھی لکھی ہوئی تھی ساتھ، تو جناب داؤد علیہ السلام کی عمر لکھی تھی 60 سال۔ کتنی عمر؟ 60 سال۔ جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے چھوٹی عمر کس کی ہے؟ روحیں تھی نا، یہ سب سے چھوٹی عمر کس کی ہوگی؟ 60 سال۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے آدم علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے نبیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کی عمر کتنی ہوگی؟ جناب آدم علیہ السلام نے کہا میری کتنی عمر ہے؟ کہا گیا یا حضرت 1000 سال۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 1000 سالوں میں سے 40 سال نکال کے داؤد کو دے دو، ان کے 100 پورے ہو جائیں۔ کتنے ہو جائیں؟ 100 پورے ہو جائیں۔ ایسا کیا گیا، جناب داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی۔ یہاں اس نکتے کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، ہماری آپ کی نہیں چلتی، اللہ کے لاڈلے پیغمبروں کی، نبیوں کی چلتی ہے، تبھی تو اپنے کھاتے سے 40 نکلوا کے 40 سال تو جناب داؤد کو عطا فرما دی۔ میری آپ کی نہیں چلتی اسرائیل کے سامنے، اللہ کے سامنے، لیکن اللہ کے لاڈلوں کی، اللہ کے پیاروں کی چلتی ہے۔ اب پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے، جناب ابو داؤد سیاہ ستہ کے جو مصنف ہیں ابو داؤد شریف کے، وہ کہتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں 960 سال پورے کر چکے تو آپ کی لکھی ہوئی عمر پوری ہو چکی تھی کہ نہیں؟ پوری ہو چکی تھی نا، کہ 40 سال آپ نے کن کو دیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اسرائیل آئے روح قبض کرنے، آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری تو 1000 سال عمر تھی۔ کہا ابا جی آپ یاد کریں، آپ نے اپنی 1000 سالہ زندگی میں سے 40 سال کس کو دیے تھے؟ جناب داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میں نے تو ایسا کوئی نہیں کیا تھا، میں نے نہیں 40 سال دیے تھے۔ یعنی آدم بھول گئے، آدم علیہ السلام
بھول گئے کہ میں نے 40 سال دیے تھے۔ کہا کیا چاہتے ہو آدم؟ کہا میں تو 40 سال اور زندہ رہوں گا۔ اللہ نے 40 سال اور زندگی دے دی۔ یہ اختیارات آدم علیہ السلام ہے کہ اپنے 1000 سالوں میں سے 40 داؤد کو دے دیے اور اللہ سے 40 سال پھر عمر لے لی۔ یہ اختیارات انبیاء بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ماضی میں، کہ یہ جتنے معاملہ ہوا، آپ کی 1000 سال عمر ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کی 40 داؤد کو دیے، پھر اپنی جب باری آئی 40 اللہ سے پھر لے لیے۔ یہ سارا وقوع، سارا واقعہ مصطفیٰ آنکھوں دیکھا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے کچھ لفظ ہیں، ڈیفرنس الفاظ کے ساتھ ابو داؤد میں بھی آئی ہے، تو پتہ چلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں بھی حاضر و ناظر تھے۔ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 74، 74 حدیث مبارکہ بخاری شریف کی۔ حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھیجا، کہا کہ وہ پانی میں وہاں ملیں گے جہاں کٹی ہوئی بنی ہوئی مچھلی آپ کی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی، وہاں سمجھنا خضر علیہ السلام ہے، آپ کی ملاقات خضر سے ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابی حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے تو سفر کرنے کے لیے نکلے کشتی پر۔ پھر ایک جگہ آئی جہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی، وہاں خضر ملے، خضر سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے گزر چکے ہیں، مصطفیٰ بعد میں بتا رہے ہیں سارا وقوع، کہ اس طرح خضر علیہ السلام کے پاس جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جناب موسیٰ گئے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابی یوشع بن نون گئے، ساتھ کٹی ہوئی بنی ہوئی مچھلی لے کر گئے۔ یہ سارا وقوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد ساری خبر دے رہے ہیں۔ پتہ چلا جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں بھی جناب سید دو عالم نورانی کیفیت میں حاضر و ناظر تھے، موجود تھے، سارا وقوع دیکھ رہے تھے۔ آگے چوتھی حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 274، یہ جو اب میں حدیث سنانے لگا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم جاہل تھی، جب آپ مبعوث ہوئے وہ سارے برہنہ بدن نہاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی حیا والے ہوتے ہیں، آپ تہبت باندھ کے ستر ڈانپ کے نہاتے تھے۔ جب آپ نہاتے تھے تو آپ کی امت کے یہودی جب آپ کو دیکھتے کہ یہ لباس پہن کے تہبت پہن کے نہاتے ہیں، ضرور آپ کو کوئی بیماری ہے، جاہل قوم تھی، کہا آپ کو کوئی بیماری، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے جس لیے یہ پردہ کر کے نہاتے ہیں، ساری قوم تو برہنہ بدن نہاتی ہے۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ آپ دور چلے جاتے تھے نہانے کے لیے، وادی میں، پہاڑوں میں، اپنا علاقہ چھوڑ کے، کہ آپ کے امتی آپ کو طعن و تشنیع کیا کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام پردے میں کیوں نہاتے ہیں۔ دور جا کے آپ ایک دفعہ ایک ندی میں نہا رہے تھے، بخاری شریف حدیث نمبر 274۔ یہ خبر کون دے رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا موسیٰ ایک وادی میں نہا رہے تھے، برہنہ بدن، جب نہا رہے تھے آپ اپنی جیب میں ہر وقت ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا رکھتے تھے، وہ رکھا آپ نے پہاڑ کے اوپر ایک جگہ، اپنے کپڑے اتار کے اس پتھر پر رکھے۔ اب جب نہانے لگے، نہا کے فارغ ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام، تو وہ پتھر جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ کون خبر دے رہے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آنے والی ہستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے واقعے کی خبر دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ اب فرمایا کہ جب وہ کپڑے لے کے پتھر آگے آگے بھاگا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے کپڑے کے بھاگ رہے ہیں کہ کپڑے پہنوں۔ کہتے ہیں کہ پوری جہاں آبادی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ساری قوم جہاں رہتی تھی، ساری قوم میں پتھر لے کے کپڑے بھاگتا رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا سارا جسم قوم نے دیکھا، یہ تو بے عیب ہے، ان کو کوئی عیب نہیں۔ جب ساری قوم نے دیکھ لیا، پتھر کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ رک جا۔ جب وہ پتھر رک گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے اور حضور فرماتے ہیں اس پتھر کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے 7 جوتیاں ماری۔ بخاری کے لفظ، کتنی جوتیاں ماری؟ 7 جوتیاں ماری کہ تو میرے کپڑے لے بھاگا۔ لوگوں نے میرا بدن دیکھا، لیکن اس کو حکم کس کا تھا؟ وہ مامور من اللہ تھا۔ وہ پتھر جو تھا اللہ کے حکم کا، وہ فرما روا تھا، اللہ کا حکم مان رہا تھا۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کا 2000 سال پہلے نہانا اور جوتے مارنا حضور جانتے ہیں، اس لیے اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں۔ کہاں لکھی ہے یہ حدیث؟ بخاری شریف کہ انبیاء علیہ السلام کے سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول آئے، تمام کے ادوار میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی کیفیت میں آپ کی پیشانیوں میں رہے۔ اسی لیے تو تمام انبیاء کے واقعات بے عین ہی لفظ لفظ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ 5ویں حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماضی پر حاضر و ناظر ہیں۔ یہ ماضی والا فولڈر ہم چلا رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 92، 92 حدیث نمبر بخاری شریف کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کافروں نے حضور کے علم پہ تانا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علم نہیں جانتے۔ تانا دیا، حضور کو اتنا علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، مسجد نبی کے ممبر پہ چڑھ گئے، فرمایا سلونی اما شیتم، سلونی اما شیتم، سوال کرو مجھ سے، آج جو پوچھو کہ تمہیں اللہ کا نبی محمد تمہیں بتا دے۔ اب یہ لفظ بخاری کے ہیں، سلونی اما شیتم، مطلقاً فرما دیا، تخصیص نہیں فرمائی کہ مسئلے پوچھ لو، قیامت کی بات پوچھ لو، دنیاوی پوچھ لو، مطلقاً فرمایا سلونی اما شیتم۔ اے صحابہ، میرے علم پہ تان کرنے والے منافقوں، تم بھی سن لو، جو پوچھنا چاہتے ہو آج محمد سے پوچھ لو، تمہیں آج صحیح بتا دوں گا۔ تم کہتے ہو غیب نہیں جانتا، جو مرضی پوچھ لو، اللہ کے حکم سے میں بتا دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ حضور نے فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام حذیفہ تھا، جس کا نام حذیفہ تھا۔ اس کے نسب پہ شک تھا کہ یہ ماں جایا ہے کہ نہیں جایا، یعنی یہ حرامی نسل ہے کہ یہ اپنے باپ کا نطفہ ہے۔ اب یہ بڑی سمجھنے والی بات، یہ کیفیت میں آپ بھی اپنی نہیں بیان کر سکتے کہ ہم حلالی ہیں کہ حرامی نسل ہیں۔ وہ شخص کھڑا ہوا بڑے مجمع میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں حرامی ہوں حلالی؟ تو فرمایا تو حرامی ہے، تو فلاں کا جایا ہے، سالبہ کے آزاد کردہ غلام کا نطفہ ہے۔ بڑی کلوز گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب یہ کوئی بات جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن میرے آپ کے آقا جانتے ہیں۔ حضور نے تو یہاں تک اپنے متعلق فرمایا، اے صحابہ سن لو، جناب اماں حوا سے لے کے میری اماں آمنہ تک میری 500 مائیں ہیں۔ میری کتنی مائیں ہیں؟ 500 مائیں ہیں، تعداد بھی بتا دی۔ فرمایا ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس نے زنا کروایا ہو۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا سے لے کے اماں آمنہ تک ایک 500 ماؤں میں سے
ایک ایک کا نسب بیان فرما رہے ہیں کہ سالی حلالی النسل تھی۔ پتہ چلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں ہر بات کے جاننے والے ہیں، ماضی کے ہر واقعے پر حاضر و ناظر ہے۔ اب دوسرا زمانہ حال کا، یہ ماضی میں پتہ چل گیا یہ 6 حدیثوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کے تخلیق کائنات سے لے کے تو اپنے پیدا ہونے تک ہر خبر کو، ہر حال کو جانتے ہیں، اسی لیے تو خبریں دے رہے ہیں۔ اب دوسرا دور کون سا ہے؟ حال والا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ساری کائنات پر حاضر و ناظر رہے، حاضر و ناظر تھے اپنی زندگی میں ساری کائنات پر۔ ذہن میں وہ عقیدہ رکھیں اہل سنت و جماعت کا جو میں نے بیان کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینے میں ہے، اسی طرح جب آپ ظاہری زندہ تھے، آپ اس وقت رہتے مدینہ میں تھے، خبر ساری کائنات کی دیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ حاضر و ناظر تھے۔ یہ دوسرا فولڈر جو ہم نے بنایا کہ حال میں حضور اپنی ظاہری زندگی میں بھی ساری کائنات پر حاضر و ناظر تھے۔ اس پر دلیل نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الکسوف جلد نمبر 1، باب صلاۃ الکسوف جلد نمبر 1 بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کی نماز ہمیں پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے مدینہ کے سین میں، صحرا میں، میدان میں، چٹیل میدان میں۔ کیا پڑھا رہے تھے ہمیں؟ سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نماز سورج گرہن ہمیں پڑھائی تو نماز کے دوران آپ نے ایک قدم آگے نکالا، ہاتھ ایسے کیا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، پھر پیچھے کھڑے ہو گئے، حالانکہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ نماز، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں مصطفیٰ۔ کہتے ہیں جو ہی سلام پھیرا مصطفیٰ نے نماز کسوف پڑھانے کے بعد، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نماز میں کبھی ایک قدم آگے نہیں نکلے، آج آؤٹ آف روٹین آپ مصلی سے ایک قدم آگے نکلے نماز کے دوران، پھر پیچھے آ گئے، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ شان مصطفیٰ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی نماز میں میرے سامنے جنت پیش کی گئی تھی، جنت پیش کی گئی تھی۔ جنت میں نے دیکھا انگوروں کا خوشہ، انگوروں کا گچھا دیکھا، میں نے ذہن بنایا کہ آگے بڑھ کے اس انگوروں کے خوشے کو پکڑ لوں، پکڑ کے تمہارے سامنے پیش کروں، تم اس کو کھا لو۔ پھر اللہ کا وعدہ یاد آ گیا کہ یہ جو جنت کی نعمت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے یہ نعمت تب جو ہے ہمیں کھانے کو ملے گی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی، اگلے لفظ جو ہیں وہ دل کو مو لینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کے لفظ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ لو احست، یہ بخاری کا لفظ، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم، مسند امام بن حنبل، موارد الزمان اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لفظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لو اخذت، اگر میں اس انگوروں کے خوشے کو پکڑ لیتا، سبحان اللہ، اگر میں اس انگوروں کے خوشے کو پکڑ لیتا، لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی ہے، یعنی قیامت آنے تک تم اس خوشے کو کھاتے رہتے، ساری زندگی جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں سارے کھاتے رہتے، وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ حالانکہ خوشہ تو ایک تھا نا، حضور کے سامنے 70,000 صحابہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کھانا تھا،
اب اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ موجود ہیں یہ 6.5 ارب لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام کیٹیگریز کے لوگ کتنے ہیں؟ 6.5 ارب لوگ۔ اب یہ بھی کھاتے 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا تب سے لے کے آج تک، بلکہ حدیث کے لفظ ہے ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی ہے ساری زندگی کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا خوشہ ختم نہ ہوتا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ جو لگ گئے تھے۔ یہاں سے جو حاضر و ناظر کا پوائنٹ ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ جنت کہاں ہے؟ آپ میں جو حافظہ ہیں قرآن پاک میں جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے اس وقت؟ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اندہا سدرۃ المنتہا، 7 آسمان سے اوپر ایک مقام سدرۃ المنتہا ہے، جنت وہاں ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے میدان میں، صحرا میں۔ ارے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے ترمذی شریف کی حدیث مصطفیٰ فرماتے ہیں 500 سال کا راستہ لگتا ہے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے، دوسرے پر بھی 500 سال، تیسرے پر بھی 500 سال، چوتھے پر بھی، 5ویں پر بھی، چھٹے پر بھی، 7ویں پر بھی۔ 7 آسمان کے فاصلے طے کرنے کے بعد اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ 3500 سال مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے سین سے قدم اٹھایا، ایک قدم اٹھایا، دوسرا جنت میں مصطفیٰ لے کے جنت میں داخل ہو گئے۔ 3500 سال کا راستہ حضور نے پلک جھپکتے میں طے کر لیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں 2 ہی باتیں یہاں سے ظاہر ہوتی ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت 7 آسمان کے اوپر رہی، مصطفیٰ نے مدینہ سے ایک قدم اٹھایا، دوسرا جنت میں چلے گئے۔ یا یہ نہ سمجھو تو پھر یوں سمجھو جنت جو ہے حضور کی لونڈی ہے، جنت حضور کے قدموں میں ہر وقت حضور کا طواف کرتی رہتی ہے۔ دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا جنت یہاں آ گئی تھی، یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے، یا یوں کہو کہ مصطفیٰ جنت میں چلے گئے تھے۔ یہی حاضر و ناظر ہے، یہی حاضر و ناظر ہے۔ مدینہ یہاں سے جاتے وقت صرف 6 گھنٹے لگتے ہیں مجھے تجھے، بائی ایئر جہاز پہ جائیں 6 گھنٹوں میں، وہاں سے یہاں، ارے یہ تو 6 گھنٹے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 3500 سال کا راستہ پلک جھپکتے میں طے کر لے۔ وہی ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ کہ حضور جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس کی چاہیں امداد فرما سکتے ہیں، جس کو چاہے دیدار عطا کر سکتے ہیں، جس کی چاہے مدد فرما سکتے ہیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ آج کا موضوع حاضر و ناظر، حضور مدینے میں جلوہ فرما ہیں اور خوش جنت کے 7 آسمان سے پکڑ کے میرے تیرے لیے لا رہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ حاضر و ناظر تھے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے اس فولڈر کی، جو حال کے زمانے کے دلائل والی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا رہے تھے کتاب الجنائز، حدیث نمبر 213 بخاری شریف، حدیث نمبر 213۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان گھوڑوں پر سوار ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے میں قبرستان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے اچھلنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بھی ٹھہرایا، ہمیں بھی حکم دیا کہ سواری کو ٹھہرا دو۔ کہتے سواریاں ٹھہرائی گئی، حضور نیچے اترے، کہا وہ تازی 2 قبریں بنی تھیں، 2 تازی قبریں بنی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں آپ قبر کے اوپر کھڑے ہوں تو اندر کی حیت، لوکیشن، کنڈیشن جان سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تیرے مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے کہ کھڑے باہر ہیں، اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ مردہ
दोनों मुर्दे आग में जल रहे हैं। कौन बता रहे हैं? मदीने वाली सरकार। फरमाया इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा है, और साथ वजह बयान फरमाई। एक चुगली खाता था, चुगलियां करता था लोगों की, इसलिए ऐसा हुआ कि आग का अजाब हो रहा है। और दूसरा पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, पेशाब के कतरे लिबास पे गिरते थे तो महफूज नहीं रखता था, इसलिए अजाब हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त के पत्ता मंगवाया, टहनी मंगवाई, उसको सेंटर से 2 टुकड़े करके एक कब्र के ऊपर लगा दिया, दूसरा दूसरी के ऊपर लगा दिया। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये क्यों किया है कि 2 टहनियाँ काट के एक कब्र पे लगा दी, एक दूसरी कब्र पे लगा दी? कहा जब तक ये सब्ज़ टहनियाँ सब्ज़ रहेंगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, इसकी बरकत से अल्लाह ताला इन मरने वालों की गुनाहों की बख्शिश फरमा देंगे। यह है हाज़िर व नाज़िर का अकीदा कि हुजूर अपनी ज़िंदगी में भी कब्र के अंदर हाजिर हैं, नाजिर हैं। यहाँ डंडा इस्तेमाल करना तो वैसे ही शरई तौर पे नहीं, उम्मीद है यहाँ भी नहीं इस्तेमाल होता होगा। मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ के मोहतमिम हज़रत अल्लामा कारी इजाज़ुल कमर अवान रज़वी साहिब यहाँ लड़कों को पढ़ा रहे हों, कोई लड़का गलती कर दे तो उसको डंडे से सज़ा दे रहे हो, मार रहे हो, कोई बंदा बाहर से अचानक आ जाए, वो वजह बता सकता है क्यों मार रहे हैं? नहीं। वजह बता सकता है? नहीं बता सकता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का कमाल है कि हुजूर जिंदा की नहीं मुर्दा की वजह बयान बनवा रहे हैं कि ये चुगली खाता था और पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब मौजज़ा है कि कब्रों के अंदर होने वाले हालात को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिया करते थे। दूसरी हदीस, तीसरी हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 312, नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने के दौरान किसी को आई छींक, किसी सहाबी को पिछली सफ़ों में क्या आई? छींक आई। ये सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसको छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। वो क्या कहे? और जो छींक वाले की आवाज़ को सुने वो यरहमुकल्लाह कहे। वो क्या कहे? अब नमाज की कैफियत में एक अराबी को, सहाबी को छींक आई तो उन्होंने ये लफ्ज़ पढ़े, बुखारी शरीफ के लफ्ज़। छींक खुद ही आई, नमाज पढ़ रहे हैं, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकन कसीरन कसीरा। ये लफ्ज़ सहाबी ने पढ़े। हुजूर का इल्म देखिए, हुजूर का हाज़िर व नाज़िर होना देखिए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, पिछली सफ़ों में छींक आई सहाबी को, उन्होंने ये लफ्ज़ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन मुबारकन कसीरन कसीरा। ये लफ्ज़ पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही सलाम फेरा नमाज से, फरमाया तुम में से किसको छींक आई थी? अपना मकाम भी बताना चाहते हैं मुस्तफ़ा। तुम में से नमाज में किसको छींक आई थी और किसने ये लफ्ज़ पढ़े? वो साहबी डरते डरते अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये छींक आई थी, मैंने लफ्ज़ पढ़े थे। नुक्ते वाली बात, हुजूर ने इरशाद फरमाया मैंने देखा, सुभान अल्लाह, मैंने देखा नमाज पढ़ा रहे हैं, मुंह आगे है, पीछे किसी को छींक आई, लफ्ज़ ये पढ़े उसने, तो फरमाया मैंने देखा कि 30 फरिश्ते तेरी नेकियां लिखने के लिए जगड़ रहे थे। 30 फरिश्ते तेरी नेकियां लिखने के लिए जगड़ रहे थे कि मैंने नेकी लिखनी है, मैंने नेकी लिखनी है, मैंने नेकी लिखनी है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जिस तरह सामने देखता हूँ वैसे ही पीछे देखता हूँ। मैं आप इमाम बने या जिसने कल तस्बीह की नमाज पढ़ाई, पीछे आप गप्पे लगाएं, जो मर्जी करें, बिल्कुल पीछे या इशारे करें, इमाम को पता लग सकता है? नहीं, ये तेरे मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है कि नमाज पढ़ाते हुए जिस तरह सामने देखते थे वैसे पीछे देखते। ये हाज़िर व नाज़िर होना मुस्तफ़ा का। लोग कहते हैं खुदा से मिला देते हो, खुदा से नहीं,
میں نے جتنی روایات جتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اکثر بخاری کی، جس کو کوئی ضعیف کہہ سکتا نہیں، کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں. اور بڑا عظیم نقطہ ذہن میں آ گیا، جو پیارے آقا 30 فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے، وہ صحابی کو نہیں جانتے کس نے یہ دعا پڑھی. یقیناً جانتے تھے، لیکن سوال علم بتانے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے سوال کیا کہ کس نے چھینک پر الحمدللہ پڑھا. پتہ چلا مصطفیٰ جس طرح سامنے حاضر و ناظر تھے ویسے پیچھے بھی حاضر و ناظر تھے. سبحان اللہ. آگے ایک اور حدیث مبارکہ اس پر پیش کر کے پھر اگلے فولڈر کی طرف نکلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نکلوائی، عشر گندم کا. کس کا؟ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نا کہ عشر کیا ہے. فصل کی زکوٰۃ ہے. عشر کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے، مختصر الفاظ میں سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اب عشر تمام جتنے صحابہ تھے انہوں نے عشر نکالا، اس زکوٰۃ نکالی، گندم کی زکوٰۃ نکالی، عشر نکالا. تو مدینے کے ایک بڑے میدان میں ڈھیر لگا دیا گیا گندم کا، بہت بڑا. جب ڈھیر لگا دیا گیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ صحابہ ساری رات جاگ کے چوروں سے، لٹیروں سے کون اس گندم کے ڈھیر کی حفاظت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا، ساری رات میں پہرا دوں گا، ساری رات میں پہرا دوں گا، اس کی حفاظت کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو عشر کا جو گندم کا ڈھیر تھا، میں اس کے قریب 4 پائی بچھا کے ساری رات پہرا دیتا رہا. رات کا پچھلا پہر ہوا، ایک پھٹے پرانے کپڑے حلیے والا، بال بکھرے ہوئے، وہ چور آیا. اس نے بہت بڑی چادر، جو کپڑا گندم کے ڈھیر پہ صحابہ نے دے رکھا تھا، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے تو اپنی جو بالٹی لایا تھا، بول وغیرہ، اس میں گندم بھرنے لگا. مجھے تھوڑی سی اونگ آئی ہوئی تھی. اونگ نیند کی کیفیت کا پہلا مرحلہ، پہلا سٹیپ. کہتے ہیں جب میں نے برتن میں گندم ڈالے جانے کی آواز سنی تو میں اٹھ پڑا اور جلدی سے چور کو بازو سے پکڑ لیا. کہا او پگلے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو چوری کرتا. اب بڑی حدیث سننے والی، سمجھنے والی، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. اس نے آگے سے منت سماجت کی کہ یا حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گزارا بڑے مشکل حالات سے کرتا ہوں، گندم لے کے جاؤں گا، آپ کو دعائیں دیں گے. جناب ابو ہریرہ کو ترس آیا، اس پہ چھوڑ دیا آپ نے، وہ چلا گیا. اب بڑی مزے کی بات، ساری رات عشر کے گندم کے ڈھیر پہ کون پہرا دیتے رہے؟ فقط اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ ابو ہریرہ تھے اکیلے. جب صبح فجر کا وقت ہوا تو آپ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گیا. کہتے ہیں جب مسجد نبوی میں نے نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا ابو ہریرہ ادھر آؤ. میں قریب آیا، فرمایا کیا بنا تمہارے چور کا جو رات کو چوری کرنے آیا تھا؟ سوئے مصطفیٰ اپنے گھر میں ہیں، سوئے حضور اپنے گھر میں ہیں. ابو ہریرہ کے پاس آنے والے چور کو اپنی چارپائی پر گھر میں سوئے ہوئے ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ حاضر و ناظر ہونا حضور کا زندگی میں، کہ حضور سوئے گھر میں ہیں، نگاہ مصطفیٰ کی. پتہ چلا کہ میری آپ کی نگاہ یہ سامنے دیوار آنے سے رک جائے گی، نگاہ آگے کام نہیں کرے گی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے کوئی دیواریں جو تھی وہ ہنچنی ہوتی تھی. مصطفیٰ لائیو ہر بات کو دیکھا کرتے تھے. کیا بنا تمہارے چور کا؟ یا رسول اللہ، اس نے بڑی منت سماجت کی. اور بڑا عظیم جو نقطہ سنیوں سمجھنے والا ہے وہ یہ، مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا. بخاری کا لفظ ہے، فرمایا پچھلی رات تو آ گیا،
یہ جو رات آنے والی ہے اس رات پھر چوری کرنے آئے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے متعلق، اے صحابہ، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں سنو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا ایسا ہوگا کہ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تھا ویسے ہوگا، مجھے پک ہو گیا کہ حضور نے فرمایا ہے آج پھر آئے گا، آج رات واقعی پھر آئے گا۔ کہتے ہیں جب رات ہوئی، رات کا پچھلا پہر ہوا، میں پہرا دے رہا تھا، وہ چور پھر آ گیا۔ مصطفیٰ کی بات سچی ہوئی، مصطفیٰ کی بات سچی ہوئی، وہ ہو کے رہی جو تیرے منہ سے نکل گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ ہو کے رہی جو تیرے منہ سے نکل گئی، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کام کے ہونے کا فرماتے ہیں نا، کن ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے، والا حاصل قیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب کریم بھی حاضر و ناظر ہیں، امر کن فیکون کے مالک ہیں۔ فرمایا چور آئے گا۔ اگلی رات پھر چور آیا، کہتے ہیں گندم بھر رہا تھا، میں نے پھر بازو سے پکڑا، اس نے منت سماجت کی، پھر میں نے چھوڑ دیا، حضور کے سامنے دوسری فجر پھر پڑی، اگلی رات کی فجر پھر پڑی، حضور نے پھر فرمایا کیا بنا تمہارے چور کا؟ بڑے مزے کا نکتہ یہ کہ حضور نے پھر فرمایا اوے ابو ہریرہ آج رات تیسری رات پھر آئے گا، یہ تیسری رات آج پھر وہ چوری کرنے پھر آئے گا۔ صحابہ کا کتنا پختہ عقیدہ تھا کہ پھر آئے گا، پھر آیا تیسری رات ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب اس کو پکڑا نا بازو سے، کہا آج نہیں چھوڑوں گا، تیسری دفعہ حد ہوتی ہے چوری کی، آج مصطفیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے عرض کی اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس پہ آپ عمل کریں گے ساری رات آپ کے نزدیک شیطان نہیں آئے گا۔ تو آپ بتاؤ۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا بتاؤ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا آیت الکرسی، اس کی بڑی فضیلت ہے، مدنی 5 سورہ میں دیکھی جا سکتی ہے اس کی فضیلت۔ تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، تمہارے نزدیک شیطان نہیں آئے گا۔ جب تیسری فجر حضور کے پیچھے پڑی نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے احوال شیطان وہ اس کے آنے والے کے بیان کیے کہ اس طرح آیا، اس نے پھر مجھے منت سماجت کی، پھر ایک وظیفہ دے گیا۔ حضور نے فرمایا کیا وظیفہ دیے؟ کہا یہ کہ تم آیت الکرسی پڑھو گے شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ ابو ہریرہ کو پہچان ہی نہیں ہوئی، یہ چور تینوں دن جو آتا رہا کون تھا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ پتہ ہے یہ جو تینوں دن آتا رہا کون تھا؟ سبحان اللہ، یہ تینوں راتیں چوری کرنے کے لیے جو آتا رہا کون تھا؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں، اور فرمایا یہ ابلیس تھا۔ ساتھ ہی فرمایا بندہ گندا تھا بات اچھی کر گیا، بندہ گندا تھا بات اچھی کر گیا۔ تو پتہ چلا گندے بندے بھی کبھی کبھی بات اچھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور سوتے گھر میں تھے لیکن ساری کائنات کو ملاحظہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان زیادہ آ جاتے، توجہ رکھیں بڑی سننے والی بات، جب مہمان زیادہ آ جاتے نا حضور کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز لگاتے ہوئے اے طلحہ، اے زبیر، اے سلمان فارسی، اے ابو ہریرہ، اے حنظلہ، مہمان زیادہ ہیں، کوئی لے جاؤ نا اپنے اپنے ایک ایک گھر میں، ان کی تواضع کرو، مہمان نوازی کرو۔ تو ایک صحابی لے گئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر، یہ آپ نے واقعہ بڑا سنا ہوا ہے آپ نے آگے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے کہنے پہ ایک مہمان کو گھر لے گیا، جب گھر لے گیا تو گھر میں کیا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، گھر میں روٹیاں 2 تھیں تو کھانے والے ہم 3 تھے۔ روٹیاں کتنی تھیں؟ ایک میری بیوی تھی کھانے والی، ایک میں تھا، اور حضور نے جو مہمان بھیجا تھا کھانے والے 3 اور روٹیاں 2۔ اب کیا سکیم لڑائی اس صحابی نے اپنی بیوی صحابیہ سے کہ پتہ کیا ہے، جب تم پانی اور روٹی حضور کے مہمان کے سامنے رکھ دینا تو بہانے سے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا چراغ کو،
چراغ ہی ہوتے تھے اس وقت، چراغ کو بجھا دینا، میں ویسے منہ کو ہلاتا رہوں گا، آواز نکالتا رہوں گا کھانے کی، تو مہمان کو کھلاؤں گا، خود نہیں کھاؤں گا۔ اِثار کیا، کیا کیا؟ دونوں بھوکے رہے۔ اب ہوا کیا؟ جب اس مہمان کو کھانا کھلایا، صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان کو لے کے گئے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا اے جابر، خود نہیں کھایا، مہمان کو کھلایا تو نے، اللہ تعالیٰ کو تیری مہمان نوازی بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ مسکرا رہا تھا تیری دعوت کو دیکھ۔ مصطفیٰ سوئے اپنے گھر میں ہیں، جابر کے گھر میں ان کے بھوکے رہنے کا منظر اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں حاضر و ناظر ہونا۔ حضور جب چاہتے جہاں چاہتے تشریف لے جاتے۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں بھی جہاں چاہتے دیکھ لیتے تھے کون کیا کر رہا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب تیسرا، ماضی پر بھی دلائل ہو گئے، حدیثیں میں نے پیش کر دی 6-7۔ حال میں اپنی زندگی، ظاہری زندگی میں بھی حضور حاضر و ناظر تھے، اس پہ بھی میں نے 5 حدیثیں پیش کر دی۔ اب بعد از وصال یا جو وقت آنے والا ہے اس پر بھی حضور حاضر و ناظر ہیں۔ بڑی لوگ باتیں بناتے ہیں نا جی، مرنے کے بعد بتاؤ حضور حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر دلیل ملاحظہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 116، بخاری شریف کی حدیث نمبر 116۔ حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، کثیر صحابہ ہیں، انبوہ کثیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سن لو، تم جتنے یہاں بیٹھے ہو، آج کے 100 سال بعد تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ کوئی بات بتا سکتا ہے؟ کس نے بتائی؟ مصطفیٰ نے بتائی۔ کس نے بتائی؟ فرمایا جتنے صحابہ تم سارے یہاں جلوہ فرما ہو، 100 سال بعد تم سارے وفات پا جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ظالموں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 100 سال آئندہ کی بھی خبر دے رہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، خبر دے دیا آئندہ دور کے بارے میں کہ تم سارے فوت ہو جاؤ۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت پر بھی حاضر و ناظر ہیں۔ اس پر دوسری حدیث مبارکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تمہیں ایک باغی گروہ کوئی بتا سکتا ہے؟ مطلب آپ کے متعلق، میرے متعلق کہہ دے جی فلاں جگہ آپ کو 20 گولیاں لگیں گی۔ یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے تیرے مصطفیٰ کا کمال ہے، بتا دیا کہ آج کے 100 سال بعد تم لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ واقعی 100 سال بعد کوئی ان صحابہ میں سے باقی نہیں بچا تھا۔ یہ حضور کا حاضر و ناظر ہونا آئندہ دور پر۔ ارے یہ تو دلائل آپ اپنی زندگی کے متعلق دے رہے ہیں کہ حضور زندہ تھے تو حضور نے خبریں دیں۔ آپ قبر میں چلے گئے تو قبر میں جانے کے بعد، وصال ظاہری کے بعد، تدفین کے بعد، گنبد حضرہ میں دفن ہونے کے بعد حضور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں، اس پر دلائل دیں۔ تو اس پر دلائل دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور میں دفن ہو گئے تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے قسم رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ قسم، قاف تا میم، قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ مدارج النبوہ میں اس حدیث کو الشاہ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ کہتے ہیں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا نا
تو میری خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں لٹا دیے جائیں، دفن کر دیے جائیں، تو میں آخری دیدار کرنے والا میں بنوں۔ کہتے ہیں میں نے پیسوں کی تھیلی قبر میں پھینک دی دیکھنے کے لیے کہ حضور کی کیفیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قسم فرماتے ہیں کہ جب تھوڑا مٹی ڈال دی گئی حضور کی قبر انور پہ، تو میں نے بہانہ بنایا، اے صحابہ ٹھہرو، میری پیسوں کی تھیلی حضور کے روضے میں گر گئی ہے قبر میں۔ کہتے ہیں میں تھیلی لینے کے لیے منہ کے قریب تھیلی پھینکی تھی، میں تھیلی پکڑنے کے لیے نیچے ہوا تو حضور کے ننھے لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان قریب کیا کہ سنو مصطفیٰ کیا بول رہے ہیں۔ بعد از وصال لب ہل رہے ہیں مصطفیٰ کے۔ میں نے کان قریب کیے کہ دیکھوں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ۔ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کان حضور کے منہ کے قریب کیے، ہونٹوں کے قریب کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے امتی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچپن میں بھولے اپنی امت کو، نہ معراج کی رات، نہ قبر میں، نہ حشر میں بھولیں گے۔ تو اس لیے اے میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ، حضور کی تعلیمات پہ سچے سچے نیت سے عمل کیا کرو، انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کے محبوب دیدار عطا فرمائے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اذان نہیں پڑھتے تھے جب تک وہ حضور کو دیکھ نہیں لیتے تھے، جب تک وہ حضور کو، اب جب حضور کی تدفین ہو گئی، قبر انور میں دفن ہو گئے، تدفین ہو گئی آپ کی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑ دیا کہ آج تو وہ محبوب ہی اذان پڑھتے نظر نہیں آتا، میں نے مدینہ رہنا ہی نہیں۔ مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ سیرت حلبیہ میں امام حلبی نقل کرتے ہیں اس حدیث کو، حضرت بلال والی جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضور دفن ہو گئے قبر میں، اذان پڑھنا چھوڑ دیا، اور کہاں چلے گئے بلال؟ ملک شام میں۔ ملک شام اور ہے، مدینہ اور ہے۔ مدینہ میں حضور قبر میں دفن ہے۔ جب 6 مہینے دفن ہوئے حضور کو ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بلال کو ملے۔ اے بلال، خواب میں ارشاد فرمایا، اے بلال مدینہ چھوڑ کے تو ملک شام چلے گئے، کبھی تیرا دل نہیں کرتا میں محمد کے ملنے کو، کبھی آنا مدینے مجھے مل جا۔ حضور کو دفن ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ کتنی دیر گزر چکی ہے؟ 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کو قبر میں جانے کے بعد بھی علم ہے کہ بلال مدینے میں نہیں ہے۔ بلال مدینہ چھوڑ کے، اذان چھوڑ کے، مدینے کے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ملک شام میں چلا گیا۔ اس لیے فرما رہے ہیں اے بلال شام سے آنا، کبھی مل جا میں محمد کو۔ تو بلال عاشق زار، عاشق حقیقی، عاشق مدینہ، عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو ملک شام میں جب سو کے اٹھے نا، تو سواری تیار کی، کوئی ناشتہ نہیں کیا، مدینے کو گھوڑے کا رخ کیا سواری کا، مدینے کو چلنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں، چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں وہ مدینے پہنچے۔ آ کے تو حضور کے روضہ انور پر اپنے منہ کو مسلنے لگے اور حضور سے ملنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ظالموں، بلال سے پوچھو جن کو 6 ماہ بعد بھی مصطفیٰ قبر انور میں ہوتے ہوئے بلا رہے ہیں، وصال کر چکے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ مرنے کے بعد بھی ساری کائنات کو بلال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے حاضر و ناظر ہونا حضور کا بعد از وصال۔ حضرت ذی وقار صرف یہیں تک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے تھے؟ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2.5 سال بعد، 2.5 سال حکومت کی حضرت ابو بکر صدیق نے۔
2.5 سال حکومت کرنے کے بعد جب آپ کا وصال وقت نزاع قریب آیا نا تو حضرت علی کو بلایا، دیگر صحابہ کو بھی بلایا، روح جسم سے نکلنے کا وقت آیا جناب حضرت ابوبکر صدیق کا، تو کہا اے علی تو سن لے میری بات، میری روح اب جسم سے نکل جائے گی، سنیوں کا عقیدہ، میری روح صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں فوت ہونے والا ہوں، میری روح میرے جسد سے قفص عنصری سے جب پرواز کر جائے گی تو میری قبر، میری میت کو، ڈیڈ باڈی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لے جانا۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے تجھے، تبلیغیں کرتے ہیں دیوبندی وہابی، اوے جے گے حج کرنے جاؤ گے، عمرہ کرنے جاؤ گے، حضور کی قبر پہ روزے پہ نہ جانا، حضور کے روزے پہ نہ جانا۔ صدیق کہہ رہا ہے ظالموں، اور میں تو مر کے بھی مصطفیٰ کے روزے پہ جا رہا ہوں۔ وہ تو وصیت یہ کر رہے ہیں کہ اے علی، اے صحابہ، میری روح اب قبض ہونے والی ہے، میرے بعد از وصال میری میت کو حضور کی قبر انور، حضور کے روزے پہ، حضور کی قبر پہ لے جانا، حضور کی کے قبر انور پہ کے باہر میری چارپائی کو رکھنا، سلام عرض کرنا، سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ آواز کو مرنے کے بعد 2.5 سال گزر چکے ہیں، مرنے کے بعد میری آواز کو، میرے صحابہ کی آواز کو سنیں گے، اجازت دیں گے۔ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، اس لیے تو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس ایسا ہی ہوا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دفن، فوت ہونے کے بعد نہلایا، کفن پہنایا، کفن پہلا کے صحابہ کا جمع غفیر، صحابہ کے حضرت ابوبکر صدیق کے جنازے میں کوئی ایک صحابی تھا، 30-40 ہزار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے جنازے میں موجود ہیں، سارے آپ کی چارپائی کو اٹھا کے مصطفیٰ کے روزے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ 2.5 سال بعد بھی قبر سے اجازت دے دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور کو سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دیکھو مصطفیٰ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں چارپائی رکھی گئی 12 فٹ دور حضور کی قبر میں، حضور پہلے اکیلے دفن ہوئے، کنڈی لگی تھی، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، وہابیوں کے مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی انہوں نے بھی نقل کیا اس حدیث کو۔ 12 فٹ دور ڈیڈ باڈی رکھی گئی جس میں پاک رکھا گیا ابو بکر صدیق کا، 30,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے، یہاں کھڑے ہوئے، کنڈی لگی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، انہوں نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، آپ کی آل پر، اہل بیت پر۔ آپ کا صدیق مرنے کے بعد یہ علی کہہ رہے ہیں، نمائندہ بن کے وکالت کر رہے ہیں، اے علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، آپ کا غلام صدیق مر کے آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ کہتے ہیں 30,000 صحابہ کا مجمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا عرض کیا، کہتے ہیں قسم خدا کی کنڈی خود کھلی، دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی، حضور نے آواز دی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، اور میرے یار کو یار کے ساتھ دفن کر دو، یار کو یار کے ساتھ دفن کر دو۔ پتہ چلا مصطفیٰ کو آنے والے صحابہ کا بھی علم ہے، دفن کرنے والے کا بھی علم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی چارپائی کا بھی علم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے فوت ہونے کا بھی علم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دفن ہونے کی اجازت کا بھی علم ہے، حضرت علی کی نمائندگی کا بھی علم ہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ بعد از وصال بھی ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کون سا عقیدہ ہمارا سنیوں کا؟ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ظالموں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی اجازت دے رہے ہیں، کنڈی مصطفیٰ نے کھولی، دروازہ مصطفیٰ نے کھولا، آواز مصطفیٰ نے دی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، اور صحابہ دیکھتے کیا ہو،
یار کو یار کے ساتھ، میں محمد کے ساتھ میرے یار صدیق کو دفن کر دو۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا، جن کو قبر سے آوازیں آئیں۔ آج بھی کوئی سچا عاشق رسول ہو تو مصطفیٰ قبر سے آواز دیتے ہیں، لیکن جولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں۔ ہمیں بلانا نہیں آتا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی نہیں آتی، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ماں باپ کی نہیں مانتے، حج نہیں کرتے، زکاتیں نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے، پھر مصطفیٰ تو اس کے پاس آتے ہیں جو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، پردہ کرے، اچھے اچھے کام کرے۔ انشاءاللہ ہم اعمال صالحہ کریں گے تو حضور ہمیں بھی دیدار عطا فرمائیں۔ وہ آتے ہیں، وہ سنتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، ہم حضور کو بلائیں گے، لیکن بلانا آتا بھی تو ہونا۔ یہ بعد از وصال پہ دلیل نمبر 2، حدیث نمبر 2۔ اب دلیل نمبر 3، حدیث نمبر 3۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال خلافت کے بعد خلیفہ کون بنا؟ دوسرا خلیفہ دوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کون خلیفہ بنے؟ عمر فاروق۔ کون خلیفہ بنے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق خلیفہ بنے، آپ نے 10 سال خلافت کی۔ کتنی دیر خلافت کی؟ عمر فاروق کے 12.5 ملا لو اور 10، یہ 12.5 ہو گئے۔ 12.5 سال بعد خلیفہ سوم خلیفہ بنے عثمان غنی۔ پھر کون خلیفہ بنے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے 12 سال حکومت کی۔ کتنی دیر حکومت کی؟ 12.5 سال پہلے گزر گئے نا عمر فاروق کے، ابو بکر صدیق کے، پھر 12 سال کس کے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ 24.5 سال۔ 24.5 سال بعد جب آپ کا دورہ خلافت مکمل ہو گیا عثمان غنی کا، سبحان اللہ، تو 24.5 سال بعد جس دن حضرت عثمان غنی نے شہید ہونا تھا نا، اس دن آپ نے سحری کی، نفلی روزہ رکھا تھا۔ آپ نے، عثمان غنی نے کیا رکھا تھا؟ نفلی روزہ رکھا، فجر پڑھائی صحابہ کو، سارے صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ، آج رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے سحری کے وقت خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اچھا زیارت ہوئی ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ کہا اے عثمان، آج تجھے شہید کر دیا جائے گا اور تم ہمارے ساتھ قبر میں روزہ کھولے گا۔ اور ظالموں، تم حضور کا بعد از وصال علم غیب زندگی میں نہیں مانتے۔ مصطفیٰ تو جو زندہ عثمان نے روزہ رکھا، مصطفیٰ قبر سے وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے تو خامے فرما رہے ہیں آج روزہ ہمارے پاس کھولو گے، تم آج روزہ ہمارے پاس افطار کرو گے، تمہیں آج شہید کر دیا جائے گا۔ قبر سے فیض جاری ہے۔ 25 سال گزر چکے حضور کو قبر میں دفن ہوتے ہوئے، 25 سال بعد فرمایا عثمان آج تجھے شہید کیا جائے گا، تو روزہ ہمارے پاس کھولے گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، عثمان کی بھی خبر دے دی، عثمان نے روزہ رکھا، حضور نے بھی قبر میں روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ حضور پتہ چلا۔ انبیاء جو ہیں، حیات انبیاء موضوع ہے ہمارے ایک کورس میں، حیات النبی موضوع ہے نا، وہاں یہ دلائل دیں گے انشاءاللہ کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں میں بیان کروں گا، لیکن ٹچ دے رہا ہوں، ضمناً بات آ گئی۔ تو 25 سال گزرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آج تجھے شہید کر دیا جائے گا، تو روزہ ہمارے پاس افطار کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ راوی کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے، کتاب الفضائل کی، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ 14 جلدوں میں عربی کے اندر حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ کہتے ہیں کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، عین نماز میں کسی خارجی نے خنجر سے وار کیا تو آپ شہید ہو گئے، روزہ افطار یہاں نہیں کر سکے۔ وہ زبان جس کو سب کنگی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کی بات پوری ہوئی، ابھی دنیا میں رہتے ہوئے روزہ کھولا نہیں تھا، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ نے حضور کے ساتھ قبر میں جا کے روزہ کھولا۔ پتہ چلا قبر
میں دفن ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ میں آپ روزے رکھتے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں۔ یہ حضور کا فیضان۔ یہ 3 دلیلیں ہو گئی وفات کے بعد۔ واقعہ کربلا کی جانب آئیے۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں دفن ہونے کے 50 سال بعد، یعنی 61 ہجری میں۔ 11 ہجری کو حضور کا وصال ہے اور 50 سال مزید گزرنے کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ کون سا واقعہ ہوا؟ واقعہ کربلا ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور کی بیوی کہ میں نے دیکھا 10ویں محرم کو جب حضرت امام علی مقام کو واقعہ کربلا مقام کربلا پہ شہید کیا جانا تھا، تو ایک دن پہلے 9ویں محرم کو مجھے خواب میں کربلا کا میدان دکھایا گیا۔ کربلا کا میدان دکھایا گیا تو کربلا کے میدان میں نے دیکھا کہ ایک عورت کنکریاں اٹھا کے تو جولی میں ڈال رہی ہے۔ میں قریب گئی، خواب کا منظر، واقعہ کربلا 9ویں محرم کا واقعہ، 10ویں کو واقعہ کربلا ہونا تھا، یہ 9ویں کی بات ہے۔ کہتی ہیں میں نے قریب جا کے دیکھا کہ دیکھو خاتون کون ہے؟ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جلوہ فرما ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو حضور کے 6 ماہ بعد ہی فوت ہوئی تھی، یعنی آپ کو بھی 50 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے، تو مرنے کے بعد میدان کربلا میں تشریف لائی۔ لوگ حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، تو ہماری تو ہر ولیہ اور ولی جو ہیں حاضر و ناظر ہیں۔ اب دیکھیں یہاں عظیم نکتہ ہے، سمجھیں، توجہ کریں۔ فرمایا کہ بات کہاں پہ رکی تھی؟ ہاں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں قریب گئی کہ جو کنکریاں اٹھا رہی یہ کون ہے؟ کہتی ہیں کہ میں نے ملاحظہ کیا، دیکھا تو فاطمہ الزہرا ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا یہاں واقعہ کربلا صبح نمودار ہوگا، تو مجھے خیال آیا کہ یہاں جو چھوٹے چھوٹے روڑ ہیں، جب شہداء کربلا کے شہداء یہاں ان کے جسم گریں گے تو ان کے جسموں کو یہ چھوٹے چھوٹے روڑے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات چبھ نہ جائیں۔ میں قبر سے یہاں روڑے چننے آئی ہوں۔ فوت ہونے کے 50 سال بعد، 50 سال بعد اب واقعہ کربلا کا ہی دوسری حدیث ہے مشکات شریف کی، حضرت ام سلمہ سے ہی منقول ہے۔ کہتی ہیں کہ 10ویں محرم کو دوپہر کے وقت جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا تو میں سوئی تھی مدینہ میں۔ کربلا کہاں ہے؟ کربلا عراق کا شہر ہے۔ کربلا کیا ہے؟ عراق کا شہر ہے، دوسرے ملک میں ہے۔ تو ام سلمہ کہاں سوئی ہیں؟ مدینے میں اپنے بستر پر۔ حضور کہاں ہیں؟ قبر انور میں۔ 50 سال فوت ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں تشریف لائے۔ فرماتی ہیں میں نے لوکیشن دیکھی، مصطفیٰ کے بال بکھرے تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی، کپڑوں کے اوپر بھی، چہرے پر بھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کہاں کیوں غمگین ہیں؟ کہا ابھی واقعہ کربلا ہوا، میرے نواز حسین کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ 72 آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا۔ میں میدان کربلا سے ان کے خون کو جمع کر رہا تھا۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے انور سے 10ویں محرم کو اپنی قبر سے روحانی طور پر میدان کربلا میں امام حسین کا خون جمع کرنے گئے۔ پتہ چلا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہاں سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کو اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ بڑا لمبا واقعہ کربلا کا 61 ہجری کو جب کوفیوں نے، یزیدیوں نے، لمبا واقعہ ہے، میرا موضوع واقعہ کربلا نہیں، اپنے مطلب کی گفتگو کو لے کے میں آگے چل رہا ہوں کہ ہوا کیا۔
کہ جب جتنے یزیدی تھے کربلا سے امام حسین کا سر کاٹ کے تو یزید کے پاس لے کے آئے، مدینہ شریف میں آ کے صحابہ کو تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اور مسجد نبوی میں 3 دن 3 راتیں اذان نہیں پڑھنے دی یزیدیوں نے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، یہاں وہ بیان کرنے والا نہیں۔ اب جو مدینہ گئے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، مسجد نبوی کا یوں محراب لگا لیں اور بائیں سائڈ پہ حضور کی قبر کا روزہ ہے۔ کس سائڈ پہ؟ ممبر کی، مسجد نبوی کی ممبر کی بائیں سائڈ پہ حضور کی قبر انور کا روزے کا دروازہ ہے۔ اب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ کربلا کے دنوں کی بات ہے کہ جب کربلا سے فارغ ہو کے یزیدی آئے، انہوں نے گھوڑے باندھ لیے۔ کہتے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی قبر کے پاس موجود تھا، تو جتنے یزیدی تھے، جتنے بھی صحابہ تھے مسجد نبوی میں، ان کو مار رہے تھے وہ حضور کے صحابہ کو یزیدی۔ تو جب حضور کے روزے کے پاس گئے تو میں نے پاگل پنی کا مظاہرہ کیا کہ میں دیوانہ ہوں، تو مجھے دیوانہ سمجھ کے، مجنون سمجھ کے حضور کے روزے کے پاس چھوڑ دیا، دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے دن کے وقت بھی دروازہ بند کر دیا جائے تو اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، اندر سننے والی حدیث۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے 50 سال بعد جب یزیدیوں نے قبضہ کیا مسجد نبوی پہ، اذان جماعت ساری بند کر دی، گھوڑے باندھ دیے، کہتے ہیں اندر تو حضور کی قبر کے پاس اندر تو روزے میں اندھیرا تھا، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا فجر ہو رہی ہے، ظہر ہو رہی ہے، عصر ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، عشاء ہو رہی ہے۔ سننے والی بات اپنے دلوں پہ لکھ لو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں، قسم خدا کی مجھے اندر اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا باہر فجر ہونے والی ہے، ظہر عصر، کیونکہ گھوڑے باندھ رکھے تھے، صحابہ کو نکال دیا تھا، کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ حضور کی قبر سے آواز آتی تھی فجر کی اذان کی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی، کہ حضور قبر میں اذان پڑھتے تھے، ساتھ جماعت کرواتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور قبر میں اذان پڑھتے تھے، میں اذان کی آواز سنتا تھا۔ مردے اذان پڑھتے ہیں کہ زندے؟ زندہ، ہمارے آقا زندہ ہیں، قبر میں اذان کی آواز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ قبر میں رہتے ہوئے باہر کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ باہر اذان نہیں ہوئی، میں اندر دے لوں۔ یہ ہے ہمارے آقا کا حاضر و ناظر ہونا۔ اتنے براہین و دلائل یہ دارمی شریف میں امام دارمی نے، دارمی حدیث کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، دارمی شریف میں امام دارمی نے جلد نمبر 1 میں اس واقعے کو نقل کیا، اس حدیث کو سعید بن مسیب کو، کہ سعید بن مسیب کو قبر رسول پاک سے اذان کی 5 وقت اذان کی جماعت کی آوازیں آتی تھی۔ ہمارے آقا قبر میں جانے کے بعد بھی ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ آگے سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاضر و ناظر ہیں۔ آپ اتاریہ ہیں تو آپ نے امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام پڑھی ہوگی۔ جب نماز کے احکام نہیں پڑھی تو پڑھیے گا، وہاں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ نماز کے واجبات میں دیکھیے گا، نماز کے واجبات ہیں، 30 واجبات ہیں نماز کی، ان میں یہ لکھا ہے۔ امیر اہل سنت نے اس واقعے کو، دیگر بھی کئی محدثین نے لکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت کوئی نماز پڑھے تو کتنی اتحیات ہوتی ہیں؟ 2۔ 4 رکعت والی نماز میں کتنی اتحیات ہوتی ہیں؟ 2۔ پہلی رکعت، پہلا جو قاعدہ ہے یہ عبدہ و رسول تک، 4 رکعت والی نماز میں عبدہ و رسول تک پڑھ کے پھر اٹھنا ہوتا ہے، پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ اور جو غلطی سے درود پاک پڑھ دے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو غلطی سے پڑھ دے اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس پر کیا واجب ہوتا ہے؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا نا تو رات کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 85 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
قبر میں دفن ہونے کے 100 سال بعد کا واقعہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتنی دیر بعد کا؟ تقریباً 100 سال بعد کا۔ جب یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا نا کہ جو پہلی اتحیات میں عبد و رسول سے آگے درود پاک پڑھ دے اس پہ کیا واجب ہوگا، اسی رات جب امام اعظم ابو حنیفہ سوئے خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اور یہ بات یاد رکھ لے، امام اعظم کہاں تشریف فرما تھے؟ عراق کے شہر کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں؟ عراق کے شہر۔ حضور کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ دوسرے ملک میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو یہ فتویٰ دینے کے بعد سوئے تو رات کو مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے۔ کہا ہے ابو حنیفہ آپ کوئی میرے بڑے عاشق بنے پھرتے ہو، مجھ پر درود پاک جو اتحیات میں پڑھے اس پر سجدہ سب واجب کر دیتے ہو، آپ کیسے عالم ہو، کیسے مفتی ہو؟ پتہ چلا حضور کو قبر میں پتہ ہے کہ امام اعظم نے کیا فتویٰ دیا ہے، اور ایکسپلین کر کے پوری بات بتا دی کہ آپ نے میرے اوپر درود پاک پڑھنے والے پہ فتویٰ لگا دیا کہ سجدہ سب واجب ہوگا، اور درود پڑھنے والوں کے اوپر سجدہ سب ہوگا۔ تو آگے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، کیونکہ اس نے غفلت سے پڑھا تھا۔ غفلت سے ہی پڑھتے ہیں نا۔ اور دوسری اتحیات میں جو بھی درود پڑھے گا کیسے پڑھے گا؟ غفلت سے۔ غفلت سے اگر یہ پورا جملہ سمجھ آ جائے کہ پورا جملہ ہے اللہم صلی علی محمد، اتنا جملہ پڑھ دے اس پہ سجدہ سب واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو صرف اتنا پڑھے اللہم صلی یا اللہم صلی علی یہاں تک پڑھے تو اس پہ سجدہ سب واجب نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ دینا بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ وصال کے 100 سال بعد اسی طرح تین بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے قبر سے آئے تھے۔ یہودیوں کی پلاننگ تھی، مسجد نبوی میں 3 بندے آئے تھے حضور کا جسم راتوں رات نکال کے لے جانے، بے حرمتی کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ ہے 567 ہجری کا، 557 ہجری کا، 500 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور میں 500 سال دفن ہونے کے بعد کا واقعہ۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، بڑا عاشق و میاب کا نام ہے۔ جب یہ 3 بندوں نے پتہ کیا کیا، مثال یوں سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ مبارک تھا، تو حضور کے روضے کے قریب انہوں نے 2 مکان لیے کرائے پہ، یہ جو یہودی تھے حضور کا جسم نکال کے لے جانا چاہتے تھے۔ کس ہجری کا واقعہ ہے؟ 557 ہجری کا، 557 ہجری کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 550 سال بعد کا واقعہ۔ جب انہوں نے جگہ لے لی، یہ کیا کرتے، دن کو مسلمانوں میں پھرتے، رات کو یہاں مورچہ نکالتے، قبر کو جانے کے لیے سرنگ نکال رہے تھے۔ کیا نکال رہے تھے؟ سرنگ، راستہ، کہ خفیہ راستے سے نیچے سے یہاں جائیں، حضور کا جسم نکال کے تو لے جائیں۔ اب ایران عراق کے رہنے والے حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو حضور نے خواب میں جلوہ عطا فرمایا۔ جب جلوہ عطا فرمایا نا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے نور الدین زنگی، یہ 3 بندے، اے نور الدین زنگی یہ 3 بندے، شکلیں بھی مصطفیٰ نے دکھا دی، یہ 3 بندے میرا جسم نکال کے تو بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ مصطفیٰ کو چل گیا کہ ابھی تو وہ کھود رہے تھے، 50 100 200 فٹ دور انہوں نے کھودنا شروع کیا تھا نا۔ مصطفیٰ کو پتہ چل گیا کس نیت سے آ رہے ہیں، کیا لینے آ رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کہاں ہیں؟ عراق میں۔ کہاں ہیں؟ عراق میں ہے نور الدین زنگی علیہ رحمہ، قبر میں 550 سال ہو چکے ہیں حضور کو دفن ہوئے۔ 550 سال بعد مصطفیٰ نے نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو دیدار عطا کیا۔
ساتھ کہا کہ یہ شکلیں دیکھ لو، 3 بندے دہریہ یہ یہودی آئے ہیں، میری قبر انور کے پاس کھودنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے جسم پاک کو یہ لے جانا چاہتے ہیں، تم آؤ اور آ کے ان کو ہلاک کرو۔ نور الدین زنگی کی قسمت پہ وارے نیارے حضور دیدار کروا رہے ہیں۔ اب نور الدین زنگی علیہ رحمہ روایت میں آتا ہے 17 دن 17 راتیں، اسی وقت جب رات کو اٹھے حضور کا یہ خواب دیکھ کے سن کے تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، سردیوں کی راتیں تھی، 17 دن 17 راتوں کا طویل سفر طے کر کے، رات دن سفر طے کر کے جناب نور الدین زنگی علیہ رحمہ مدینہ پہنچے۔ آپ نے ان ڈاکوؤں کو، ان رہزنوں کو، ان لٹیروں کو پہچاننا تھا۔ آپ نے دعوت کی سارے مدینہ والوں کی، مدینہ پہنچ کے لمبا واقعہ ہے مختصر کر رہا ہوں، کہا دعوت کی، پھر اعلان کیا بھائی تم میں سے کوئی دعوت کھانے والا رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں، سب کے چہرے دیکھے، چہرے اس لیے دیکھ رہے تھے مصطفیٰ نے ڈاکوؤں کے چہرے بھی رات کو دکھا دیے تھے نا، ان میں نظر کوئی نہ آیا۔ آپ پوچھنے لگے مدینہ والوں سے، اوے مدینہ والوں کوئی رہ تو نہیں گیا ہماری دعوت کھانے والا؟ سوچ کے ایک صحابی کہتے ہیں ہاں، مسجد نبوی کے قریب سرنگ میں 3 بندے باہر سے آئے، وہ مزدور رہتے ہیں، وہ رہ گئے ہیں، کہا جا کے بلاؤ انہیں۔ جب دیکھا نا نور الدین زنگی نے ان کو آتے ہوئے تو پہچان لیا، یہ تو وہی گستاخ ہیں جن کی خبر مصطفیٰ نے دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خبر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے کہا کہ صاف صاف بتا دو، تم نہ بھی بتاؤ گے میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم بتا دو گے پھر بھی قتل کیے جاؤ گے، لہٰذا بتا دو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی ہمیں یہودیوں نے ایک پلاننگ کے تحت ہمیں بھیجا ہے، حضور کا جسم نکال کے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 550 سال بعد نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو بتا دیا کہ میرا جسم نکال کے لوگ لے کے جانے لگے۔ پھر اس کے بعد سیسا بھر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے ارد گرد، اب حضور کے جسم اقدس کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نور الدین زنگی کہاں ہیں، عراق میں، ان کو بتایا کہ ان کو قتل کرو۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں خبط اور خیال آئے گا کہ نور الدین زنگی کو امداد کے لیے مصطفیٰ نے کیوں بلایا تھا؟ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے اس لیے بلایا تھا کہ نور الدین زنگی جو ہیں وہ روزانہ کثرت سے درود پڑھتے تھے، ان کو یہ خدمت سونپنی تھی۔ پتہ چلا بعد از وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور جانتے ہیں نور الدین زنگی کہاں ہیں اور کتنے بندے آئے ہیں میرے جسم نکالنے کے لیے، اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح وہابیوں کے گھر کی دلیل کتاب میرے پاس نہیں، کتاب گھر رہ گئی ہے، وہابیوں کی کتاب ہے، انہوں نے بڑا مزیدار واقعہ لکھا ہے حاضر و ناظر پہ، لیکن مانتے نہیں۔ واقعہ سنیں، اور سچ تو وہ ہے نا کہ بیگانے بھی جس کی گواہی دیں، وہابی بھی جس کی گواہی دیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو مروزی علیہ رحمہ 12ویں صدی کے محدث ہیں جو استاذ ہیں امام نووی علیہ رحمہ کے۔ امام نووی نے یہ واقعہ لکھا، امام نووی سے ان کے وہابیوں کے مولانا عبد الغفور عصری ابھی بھی زندہ ہے، یہ مولانا سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، اس نے کتاب لکھی ہم اہل حدیث کیوں ہیں، اس نے اس کتاب واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ لانا یاد نہیں رہی، کل پرسوں کوئی موضوع ہوا تو میں لے کے آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ابو مروزی علیہ رحمہ کا واقعہ لکھا ہے جو امام نووی علیہ رحمہ کے استاذ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں لیٹا تھا، جب صحن کعبہ میں میں لیٹا ہوا تھا، اب حضور کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں، تو خواب دیکھنے والا 1200 سال بعد خواب دیکھ رہا ہے، حضور کے فوت ہونے کے 1200 سال بعد خواب دیکھ رہا ہے، لیٹا کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں۔ کہاں لیٹا ہے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں لیٹا ہے۔ ابو مروزی وہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے صحن میں سویا ہوا تھا، مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو مروزی
کب تک دوسروں کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ بڑی کلوز گفتگو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا امام بخاری کی صحیح بخاری۔ پتہ چلا حضور کو قبر میں 1200 سال دفن ہونے کے بعد بھی علم ہے کہ ابو مروزی بخاری نہیں پڑھتا، دوسری کتابیں پڑھتا۔ یہ وہابی لکھ رہے ہیں۔ خواب میں پوچھا خانہ کعبہ کے شہر میں، حضور کی قبر انور مدینے میں ہے، یہ ابو مروزی محدث کہاں لیٹے ہیں؟ حرم شریف کے صحن میں لیٹے ہیں۔ پتہ چلا حضور کو ان کا یہ بھی علم ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں لیٹے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1200 سال بعد بھی اس دنیا میں حاضر و ناظر ہیں، اس دنیا میں اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ جب پیدا ہوئے تو یہ نابینا تھے۔ کیا تھے؟ جب یہ پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ نابینا تھے۔ کیا تھے؟ حضرت امام بخاری نابینا تھے جب پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی، یہ وہابیوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ ماں پریشان ہوئی، میں نے تو یا اللہ بیٹا مانگا تھا جو صحت مند ہو، کامل نظر والا ہو، میں نے محدث بنانا ہے، عالم بنانا ہے، یہ نابینا ہے۔ پریشان ہوئی، رات کو لیٹی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب امام بخاری پیدا ہوئے 135 ہجری میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 135 ہجری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 135 سال بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی 3000 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے جن کی قبر بابل میں ہے، جن کی قبر ایران عراق سائڈ پہ ہے، بخارا کے رہنے والے ہیں، ایران کے شہر بخارا کے رہنے والے امام بخاری ہیں۔ ان کی والدہ کا درد ابراہیم علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا۔ وہاں سے بعد از وصال 3000 سال بعد قبر سے نکل کے آئے، امام بخاری کی والدہ کے پاس اپنا ہاتھ مبارک لگایا اور کہا اے بخاری، امام بخاری کی والدہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی۔ لوگ حضور کو حاضر و ناظر ہونا نہیں مانتے، یہاں تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بھی دے رہے ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں۔ تو پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اب ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں ایک ابھی ساری آپ کو احادیث سنانی تھی 22، ابھی ہوئی ہیں 9۔ ایک کافی مواد ہے، لٹریچر ہے، لیکن ایک واقعہ سنا کہ اپنی میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ بعد از وصال نبی جہاں چاہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کتاب الحج، بخاری شریف، کتاب الحج۔ اب حدیث کیا ہے؟ 70,000 حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ حج کیا، 70,000 صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مدینے سے مکہ حج کرنے گئے نا تو مکہ کی وادیاں شروع ہوئیں، مکہ کی وادی شروع ہوئی تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ کون سی وادی ہے؟ سوال، بخاری شریف، مسلم شریف، یہ وادی کون سی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وادی ہرشا ہے، یہ وادی ہرشا ہے۔ کہا اچھا وادی ہرشا ہے، قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں وہ جو پہاڑی ہے نا اونچی، اس پہاڑی سے اونٹ پر بیٹھے ہوئے موسیٰ آ رہے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے۔
لفظ لفظ حدیث کا سنیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ کی اونٹنی کی نکیل کی چھال، کھجور کی چھال کی نکیل بنی ہوئی ہے، جو رسی ہے وہ کھجور کی چھال کی بنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بال گنگرالے ہیں، کنڈلے وال ہیں، کانوں میں جناب موسیٰ نے انگلیاں دے رکھی ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے فوت ہو چکے، جب حضور اپنے 70,000 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں تو سامنے واضح طور پہ فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، فرمایا صحابہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ آ رہے ہیں حج کے لیے، حالانکہ تو وہ قبر میں دفن ہے۔ پتہ چلا انبیاء جب چاہیں جہاں چاہیں نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور اذانیں دیتے ہیں۔ تو یہی عقیدہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ذرے ذرے کی خبر ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ لیکن آخر میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سارے بد عمل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ نماز پوری نہیں پڑھتے ہم، جب پڑھنی ہے نا مدرسے میں لوگوں کے سامنے آ کے تو 17 رکعتیں عشاء کی پوری پڑھنی، گھر میں پڑھنی ہے تو فقط عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، 3 وتر 2 سنتے اور بستر میں آرام سے لیٹ جانا۔ یہ ہماری آپ کی اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے، جب پوری سنتیں نہیں پڑھیں گے، پورے مکمل روزے نہیں رکھیں گے تو مصطفیٰ کیسے تشریف لائیں؟ ہمارے اعمال بھی تو ایسے ہونا کہ رسول آ جائیں، آقا آ جائیں۔ ایک وہابی مناظرے کے دوران سنی عالم دین کو کہنے لگا تم حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہو؟ سنی نے کہا ہاں۔ تو وہابی نے کیا کیا، اس نے پانی کا گلاس سامنے رکھا ٹیبل پہ، کہنے لگا کہ تم کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں؟ وہابی کہنے لگا تم کہتے ہو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، یہ ٹیبل پر گلاس پانی کا پڑا ہے، حضور کو کہو کہ اس کو انڈیل دیں، روڑ دیں، پھینک دیں۔ یہ کس نے کہا؟ وہابی نے۔ ظاہراً لگتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سنی نے اس کا منہ بند کر دیا، کہا کہ تم حضور کو حاضر و ناظر نہیں نہ مانتے؟ وہابی کہنے لگا نہیں۔ کہا کون حاضر و ناظر ہے؟ کہا صرف اللہ، صرف اللہ۔ تو سنی کہنے لگا تو اللہ کو بڑا مانتا نا، اللہ کو کہے ہیں یہ گلاس روڑ دے۔ نکتہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر جو سنی عالم دین تھا اس نے کہا او کملو او پگلے، مصطفیٰ اور اللہ میرے تیرے کہنے پہ پانی نہیں روڑتے، کوئی داتا صاحب جیسا ہو، عطار پیا جیسا ہو، بابا غلام فرید جیسا ہو، حضرت ابوبکر صدیق جیسا ہو جو کہے مرنا ساتھ چاہتا ہوں، حضرت بلال حبشی جیسا عاشق ہو تو آج بھی مصطفیٰ مدد کے لیے آ سکتے۔ جھولی ہی تیری تنگ ہے ان کے یہاں کمی نہیں، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا، ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی نعت کی محفل سجانا، ہم نہ چھوڑیں گے، ہمارے آقا سنتے ہیں آتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ تو یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور ماضی پر بھی حاضر تھے، حال پر بھی حاضر تھے اور مستقبل پر بھی حاضر ہیں، مستقبل پر بھی حاضر ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد تو کیسا لگ رہا ہے عقائد کورس؟ کچھ علمی مواد مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ پہلے حاضر و ناظر پر اتنے دلائل آپ کے ذہن میں تھے نہیں تھے نا؟ کیسے آئے؟ حضرت علامہ مولانا قاری اعجاز القمر اوان رضوی صاحب کی کوششوں سے آئے۔ یہ فلیکس عقائد کورس چھپوا کے کبھی میں نے آج سے 2 سال پہلے یہاں گودپور لگائی تھی، یہ پڑھ کے اور ان کے گھر والے پڑھ کے ہمارے جامعہ گئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے 2 سال کا وقت مانگا، تو 2 سال بعد آج جو ہے وہ یہاں آج موقع مل رہا ہے۔ یہ سارا فیضان عطار ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عطار
الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا فیض ہے، ہمارے اساتذہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر صاحب خدمی ان کا فیض ہے، اور تمام اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ تو آج کے بعد ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں بھی حاضر تھے، حال میں بھی حاضر تھے، اور بعد از وصال بھی حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح اپنا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔